جناب علی، آج میں اس عدالت کے سامنے کسی ایک شخص کو ملزم نامزد کرنے کے لیے نہیں کھڑا۔ آج میں کسی ایک خاندان، کسی ایک شہر یا کسی ایک واقعے کی نمائندگی کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں۔ آج میں اس عدالت کے سامنے اس معاشرے کے ان کم سن بچوں کی آواز بن کر کھڑا ہوں جو اپنی کم عمری میں ایسے جرائم کا نشانہ بنتے ہیں جن کا تصور بھی ایک مہذب معاشرے کے لیے شرمناک ہے۔ جناب علی، ہم روزانہ خبروں میں ایسے واقعات سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے کیسز دیکھتے ہیں، پولیس اور قانونی اداروں تک ایسے واقعات پہنچتے ہیں، اور پھر کچھ دن بعد ایک نیا واقعہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم ہر واقعے کے بعد صرف افسوس کریں گے یا اس مسئلے کو ایک اجتماعی، قانونی اور معاشرتی مسئلہ سمجھ کر اس کے مستقل حل کی طرف جائیں گے؟ جناب جج صاحب، پاکستان پینل کوڈ میں جنسی جرائم کے لیے واضح قانونی دفعات موجود ہیں۔ مثلا 375 دفعات ریپ کی قانونی تعریف بیان کرتی ہے، جبکہ دفعہ 376 ریپ کی سزا سے متعلق ہے۔ موجودہ قانونی متن میں کم عمر متاثرہ شخص کے معاملے میں بھی سخت سزا کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جناب علی، یہاں ایک اور انتہائی اہم دفعہ عدالت کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ دفعہ 370A۔ یہ دفعہ 18 سال سے کم عمر شخص کے ساتھ مختلف جنسی نوعیت کے استحصال، ترغیب، مجبور کرنے یا ایسے اعمال میں ملوث کرنے کو جرم قرار دیتی ہے، اور دفعہ 370 بھی اس جرم کی سزا سے متعلق ہے، یعنی قانون صرف اس وقت حرکت میں نہیں آتا جب کوئی انتہائی سنگین واقعہ رونما ہو۔ قانون بچوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے پہلے سے مختلف جرائم کو بھی قابل سزا قرار دیتا ہے۔ جناب علی، ایک اور اہم پہلو آن لائن دنیا کا ہے۔ آج بچے صرف گلی، محلے، اسکول یا کھیل کے میدان میں نہیں بلکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی موجود ہیں۔ اگر کسی بچے کو جنسی مواد کی طرف راغب کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس کی نامناسب تصویر یا ویڈیو بنائی جائے، محفوظ کی جائے یا پھیلائی جائے، تو معاملہ صرف روایتی فوجداری قانون تک محدود نہیں رہتا۔ جناب علی، 2016 میں بچوں سے متعلق جنسی جرائم اور آن لائن استحصال کے لیے دفعات موجود ہیں، جن میں شامل ہے 22A اور 20B دفعہ۔ جناب جج صاحب، میرا اگلا سوال ریاست سے ہے۔ اگر یہ بچہ لاپتہ ہو جائے، اغوا ہو جائے یا خطرے میں ہو تو کیا ریاست کا فرض ختم ہو جاتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ اس مقصد کے لیے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 نافذ کیا گیا، جو 18 سال سے کم عمر لاپتہ اور اغوا شدہ بچوں کے لیے الرٹ رد عمل اور بازیابی کا نظام قائم کرتا ہے اور پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ قانون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بچے کا تحفظ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، یہ ریاست، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جناب علی، میں عدالت کے سامنے یہ مقدمہ کسی ایک ملزم کے خلاف نہیں بلکہ ایک اجتماعی سوال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اگر ایک کم سن بچہ زیادتی کا شکار ہو جائے تو کیا اس کی فوری حفاظت یقینی بنائی گئی؟ کیا اس کا طبی معائنہ قانون کے مطابق ہوا؟ کیا ثبوت محفوظ کیے گئے؟ کیا ملزم کے خلاف فوری قانونی کارروائی ہوئی؟ کیا بچے اور اس کے خاندان کو قانونی مدد فراہم ہوئی؟ کیا بچے کی شناخت اور عزت نفس محفوظ رکھی گئی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا اس بچے کو دوبارہ اسی خطرے میں جانے سے بچانے کا انتظام کیا گیا؟ جناب جج صاحب، یہاں عدالت کے سامنے ایک اور نہایت اہم اصول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بچے کی عزت، بچے کی شناخت اور بچے کی رازداری۔ ہم کسی واقعے کی خبر تو دے سکتے ہیں، لیکن متاثرہ بچے کی شناخت ظاہر کر کے اسے دوبارہ معاشرتی اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 ریپ کے متاثرہ شخص کی شناخت ظاہر کرنے سے متعلق پابندی بھی عائد کرتی ہے۔ مخصوص قانونی اداروں کے علاوہ، لہذا میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین کے لیے بھی یہ پیغام واضح ہونا چاہیے۔ خبر ضرور دیں مگر بچے کی شناخت نہ دیں۔ معزز عدالت، آج میں عدالت سے کسی بے گناہ کو سزا دینے کی درخواست نہیں کر رہا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر کو سچ تسلیم کر لیا جائے، بلکہ میری درخواست اس کے برعکس ہے۔ ہر الزام کی قانون کے مطابق تحقیقات ہوں، لیکن جہاں شواہد موجود ہوں وہاں صرف اس لیے کارروائی نہ رکے کہ متاثرہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے یا اس کے پاس اپنی آواز بلند کرنے کا ذریعہ نہیں۔ جناب علی، میری استدعا ہے کہ ریاستی ادارے بچوں کے خلاف جنسی جرائم کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی یقینی بنائیں، متاثرہ بچے کی شناخت اور عزت نفس کا تحفظ کریں، پولیس، طبی اداروں اور متعلقہ محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کریں، آن لائن بچوں کے جنسی استحصال کے معاملات میں متعلقہ سائبر قانون کو مؤثر طور پر استعمال کریں، والدین، اساتذہ اور بچوں کو حفاظتی اور قانونی آگاہی فراہم کریں، متاثرہ بچوں کو قانونی اور نفسیاتی معاونت تک رسائی فراہم کریں، مقدمات کی تفتیش اور عدالتی کارروائی میں غیر ضروری تاخیر سے بچنے کے لیے مؤثر نظام بنایا جائے۔ جناب جج صاحب،
آج اس عدالت میں کوئی ایک بچہ موجود نہیں، لیکن اس عدالت کے باہر لاکھوں بچے موجود ہیں۔ وہ اسکول جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اپنے والدین پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے استادات پر اعتماد کرتے ہیں اور معاشرے سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں، وہ ہے تحفظ۔ اگر ایک بچہ اپنے گھر، اسکول، محلے یا معاشرے میں محفوظ نہیں تو پھر ہماری تمام ترقی، ہماری تمام عمارتیں، ہماری تمام ٹیکنالوجی اور ہمارے تمام دعوے بے معنی ہیں۔ جناب علی، یہ مقدمہ صرف عدالت کا مقدمہ نہیں، یہ والدین کا مقدمہ ہے، یہ اساتذہ کا مقدمہ ہے، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مقدمہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مقدمہ ہے۔ میں اس معزز عدالت سے صرف اتنی استدعا کرتا ہوں، بچے کی آواز کو کمزور نہ سمجھا جائے، بچے کے حق کے تحفظ کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور بچے کے ساتھ زیادتی کو معاشرے کا معمول بننے نہ دیا جائے۔ قانون موجود ہے، دفعات موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اب ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ قانون کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ میری وکالت مکمل ہوئی جناب علی۔